کہ حضور علیہ السلام کی ولادت باصعادت کی خوشی منانا، حضور علیہ السلام کی ولادت باصعادت کا تذکرہ کرنا، یہ بڑی اہم بات میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اس کا تعلق براہ راست اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہے براہ راست اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے، یعنی محبوب نبی کی آمد کا ذکر کرنا اور حضور کا دنیا کے اندر حضور کی ولادت کا ہو جانا، اس کا تذکرہ کرنا، یہ براہ راست ساری کائنات کے مالک و مختار کا عمل ہے، اور اللہ رب العزت کی یہ پیاری پیاری سنت ہے کہ جس عمل کو اتنی بڑی ہستی کے ساتھ نسبت ہوتی ہے اس کا مقام اور مرتبہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، دیکھیے ایک طالب علم اپنے استاد کا دیا ہوا سبق یاد کرتا ہے یا کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، اس سے کوئی پوچھے کہ تم یہ کیوں پڑھتے ہو، وہ کہتا ہے کہ میرے استاد گرامی نے مجھے یہ عنایت کیا ہے، میں اس لیے پڑھتا ہوں۔ تو پھر اگر کوئی مرید اپنے شیخ کامل کا دیا ہوا کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، کوئی عمل پڑھتا ہے، کوئی سبق پڑھتا ہے، پھر پوچھا جائے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو، وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے شیخ طریقت نے یہ مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو حاضرین محتشم عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، جو عمل، جو نسبت، جو سبق، جو وظیفہ اگر کسی استاد نے گرد کو دیا، کسی شیخ نے اپنے مرید کو دیا، وہ اس لیے کرتا ہے کہ ان کی نگاہ کے اندر اپنے استاد اور اپنے شیخ کا مقام ہے، مرتبہ ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ اگر بندہ ہو کر کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ جو عمل براہ راست خود خدا نے کیا ہوگا، تو پھر اندازہ کیجئے اس کا کتنا بڑا مقام، وہ کام جو خود خدا نے کیا ہوگا، رب کائنات نے کیا ہوگا، جو ساری کائنات کے مالک و مولا نے کیا ہوگا، پھر اس کام کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ سنت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سنت خدا ہے اور ایک سنت مصطفیٰ ہے۔ خدا چونکہ ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، جو کام ہے اس کا مقام و مرتبہ بھی بڑا ہے، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ نبیوں کے امام رسولوں کے تاجدار ہیں لیکن وہ مخلوق ہیں، تو جو سنت مصطفیٰ ہے وہ سنت خدا کے مقابلے میں نیچے ہے، اور سنت خدا اس سے بھی اوپر ہے۔ اگر سنت مصطفیٰ پر عمل کریں گے حضور کے مقام و مرتبے کے مطابق ثواب ملے گا، اگر براہ راست سنت خدا پر عمل کریں گے تو میرے اور آپ کے خدا کا تو اتنا بڑا مقام ہے کہ اس جیسا کسی کا مقام کوئی نہیں، وہ مقام، وہ رتبہ، وہ عظمت اور وہ شان تو کسی کی عقل میں نہیں آ سکتی۔ تو حضور علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کرنا اور حضور علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ کرنا، یہ براہ راست خود خدا کی سنت ہے، خود خدا کا عمل ہے، اس کا مقام و مرتبہ بھی بہت عظیم تر ہے۔ سیدنا اکرام نے لکھا ہے کہ اپنے ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ سارے انبیاء کی روحوں سے مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہوگا فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا کہ میرے محبوب نبی ذرا اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب میں نے سارے نبیوں کی روحوں کو جمع پختہ عہد لیا، ان سے پکا وعدہ لیا، اور وہ پکا وعدہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے نبیوں میں تمہیں نبوت بھی دوں گا، رسالت بھی دوں گا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں کتاب شریعت بھی دوں گا، تمہیں صاحب حکمت بنا کر حکمت بھی عطا کروں گا، لیکن ایک بات میں رب تم سے کرنا چاہتا ہوں، تمہاری نبوت و رسالت و شریعتوں کے بعد ثم جاءکم رسول مصدق، فرمایا پھر ایک ایسا رسول آئے گا، شانوں والا رسول آئے گا، اور اعلیٰ مقام والا، اعلیٰ رفعت والا، اعلیٰ بلندی والا رسول آئے گا۔ حضرت آدم ہیں تو آدم کے بعد آئے گا، حضرت ادریس ہیں ان کے بعد آئے گا، حضرت نوح کے بعد، ادریس علیہ السلام کے بعد، یوسف علیہ السلام کے بعد، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے بعد، فرمایا کہ ثم جاءکم رسول مصدق، فرمایا کہ میرا وہ ایسا عظمت و شان والا رسول آئے گا جو اپنے سے پہلے والے رسولوں کی تصدیق بھی کرے گا، شہیدوں کی تصدیق بھی کرے گا، ان کی نبوت اور رسالت کی تصدیق بھی کرے گا، لیکن اے میرے نبیوں میں خود خدا تم سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اگر تم میں سے کسی ایک نبی کے زمانے کے اندر میں اپنے اس نبی کو بھیج دوں تو آج میں تم سے وعدہ لیتا ہوں ثم جاءکم رسول مصدق کہ اگر تمہارے زمانے میں میرا عظمت اور شان والا رسول آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، پھر تم پر یہ لازم ہے کہ تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، اور وَلَا تَنْصُرُنَّهُ ان کی مدد و نصرت بھی کرنی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے سارے نبیوں سے یہ عہد لیا، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے نبیوں کی روحو کیا تم نے وہ سن لیا جو میں خدا تمہیں کہتا ہوں کہ جو میں نے تم سے وعدہ دیا ہے، اقررتم، ذرا اپنی زبانوں سے حرکت دے کر بول کر مجھے بتاؤ کہ ہاں باری تعالیٰ ہم نے تجھ سے اقرار کر دیا۔